اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبہ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اے ایمان والو، کیا میں بتا دوں وہ سوداگری جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور پاکیزہ محلوں میں جو بسنے کے باغوں میں ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، کیا میں ایسی تجارت پر تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور پاکیزہ رہائش گاہوں میں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ سنو، وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے میں ثابت قدم رہو، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ اگر تم اپنا حقیقی نفع جانتے ہو تو ایمان پر ثابت قدم رہنا اور جہاد کرنا تمہارے لیے جان، مال اور ہر ایک چیز سے بہتر ہے، اور اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دنیا میں کیے ہوئے گناہ بخش دے گا، اور قیامت کے دن تمہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور پاکیزہ رہائش گاہوں میں داخل فرمائے گا جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہیں، اور یہ جزا ملنا بڑی کامیابی ہے۔ نوٹ: یاد رہے کہ ایمان کے بعد نماز کا درجہ ہے، لیکن چونکہ اس وقت جہاد کی سخت ضرورت تھی، اس کے لیے یہاں ایمان کے بعد جہاد کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنے کو تجارت سے تعبیر فرمایا گیا، کیونکہ جس طرح تجارت سے نفع کی امید ہوتی ہے، اسی طرح ان اعمال سے بھی بہترین نفع یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا، جنت اور نجات حاصل ہوتی ہے۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک، مجاہد کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ حقوق العباد بھی، کہ رب تعالیٰ اس کے حق والے کو جنت دے کر راضی کر دے گا اور حق معاف کرا دے گا۔ دو، دنیا میں امیر یا وزیر بن جانا بڑی کامیابی نہیں، بلکہ بڑی کامیابی یہ ہے کہ بندہ دنیا میں نیکیاں کر کے جنت اور وہاں کی نعمتوں کا مستحق ہو جائے۔ برادران اسلام، آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجئے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجئے، تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے